Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? And how are your family members? Brothers, as you know, yesterday we were reading about the poem The True Beauty, and also we have read about the main poem. Today I would like to read the appreciation of the poem. Let's see the paragraph. Appreciation of the poem. The poem The True Beauty is one of the most famous lyrics of Thomas Carey, who was one of the 17th century poets. He was in poetry disciple of Ben Jonson, but he was influenced by Donne, a great metaphysical poet of England. The poem inculcates in us a genuine regard for spiritual beauty and teaches us the lesson that we should not be after physical charms for the decay with the passage of time and are deceptive. The poem is a fine lyric. It is musical and poetic. Each stanza consists of 6 lines. The last 2 lines of the stanza rhyme together. The poem is also rich in figures of speech. A star-like eyes is a beautiful simile. The use of metaphor in fuel and fire is very powerful and heighten the poetic effect of the lyric. Dear students, it was our last paragraph of this lesson. See and let's see the translation and word meanings of this paragraph. Appreciation of the poem. Appreciation, तारीफ. The poem nazm. Appreciation of the poem nazm ki तारीफ. The poem The True Beauty is one of the most famous lyrics of Thomas Carey. इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो पोएम है द ट्रू ब्यूटी नामी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ थॉमस कैरी. थॉमस कैरी जो इस पोएम का लेखक है, इस पोएम को लिखने वाला है, थॉमस कैरी के मशहूर गीतों में से एक है. यानी इसने बहुत सारी गीतें लिखी हैं, उसमें से द ट्रू ब्यूटी उसकी मशहूर गीतों में से एक है. The poem The True Beauty is one of the most famous lyrics of Thomas Carey. Thomas Carey के मशहूर गीतों में से एक है The True Beauty नामी ये नज़्म. अब ये बता रहे हैं थॉमस कैरी के बारे में कि वो कौन था. Who was one of the 17th century poets, जो कि 17वीं सदी के शायरों में से एक था. He was in poetry disciple of Ben Jonson. नज़्म में Ben Jonson का शागिर्द था. He was in poetry नज़्म में disciple of Ben Jonson. Ben Jonson का शागिर्द था. But he was influenced by Donne. लेकिन वो डॉन से मुतासिर था. और डॉन के बारे में बता रहे कौन था. अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के एक अजीम इस्तिआराती शायर था. इंग्लैंड का एक अजीम इस्तिआराती शायर था. कौन? ये डॉन. द पोएम inculcates in us genuine regard for spiritual beauty. The poem inculcates
یہ جو نظم ہے بتلاتی ہے ہمیں جینوئن ریگارڈ، حقیقی جینوئن حقیقی خالص ریگارڈ احترام، خالص احترام کے سلسلے میں فار اسپریچول بیوٹی، روحانی خوبصورتی کے تئیں، روحانی خوبصورتی کے تئیں حقیقی احترام کو ہمیں بتاتی ہے، پوئم سکھلاتی ہے. اور کیا ہے آگے دیکھیے، اینڈ ٹیچز اس دا لیسن، اور ہمیں ایسا سبق پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے دیٹ وی شوڈ ناٹ بی، کی ہمیں ناٹ بی آفٹر فزیکل چارمس، جسمانی رعنائیوں، رغبتوں اور اس جسمانی خوبصورتی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور کیونکہ دے ڈکے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. دے یعنی فزیکل چارمس کی بات کر رہا ہے، دے ڈکے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. کیسے؟ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ، اینڈ آر ڈسیپٹیو، اور شاعر بتا رہا ہے کہ فزیکل چارمس جو ہیں آر ڈسیپٹیو، دھوکے باز ہیں. یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینے والے ہیں. شاعر یہاں یہی بتا رہا ہے کہ انسان عام طور سے خوبصورتی کی طرف، ظاہری چمک دمک، رعنائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقی خوبصورتی نہیں ہے، اس لیے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. آگے دیکھیے کیا کہتا ہے شاعر، دا پوئم از اے فائن لیرک، یہ جو نظم ہے آپ کی دا ٹرو بیوٹی از اے فائن لیرک، عمدہ غزل ہے. اٹ از میوزیکل اینڈ پوئٹک، یہ شاعرانہ اور موسیقی ہے، یہ موسیقی اور شاعرانہ ہے. ایچ اسٹینجا، ہر مصرع، کنسسٹس، مشتمل ہے، آف 6 lines، 6 لائنوں پر. The last 2 lines of the stanza rhyme together، اور آخر کا جو مصرع ہے اس کی 2 لائنیں ہم قافیہ ہیں. رائم ہم قافیہ، ٹوگیدر ہم قافیہ ہیں. اور یہاں دیکھیے ہم قافیہ کیسے ہیں، where these are not I despise، lovely cheeks are lips or eyes. یہاں دیکھیے where these are not I despise، lovely cheeks are lips or eyes، despise eyes. تو یہ ہم قافیہ ہیں. آگے دیکھیے، the poem is also rich in figures of speech، اور یہ جو نظم ہے is also rich، مالا مال ہے، in figures of speech، اجزائے کلام میں، اجزائے کلام میں مالا مال ہے نظم. اسٹار لائک آئیز، یہ جو اسٹار لائک آئیز از اے بیوٹیفل سیملی، کہ اسٹار لائک آئیز ہے یہ خوبصورت تشبیہ ہے. سیملی تشبیہ، اسٹار لائک آئیز، اسٹار لائک آئیز از ہے اے بیوٹیفل سیملی، ایک خوبصورت تشبیہ. The use of metaphor in fuel and fire is very powerful and heighten the poetic effect of the lyric. The use of metaphor، استعارے کا استعمال، in fuel and fire میں، fuel اور fire میں استعارے کا استعمال is very powerful، بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، بہت زوردار ہے. and heighten، اور بڑھا دیتا ہے دا پوئٹک افیکٹ آف دی لیرک، گیت کے شاعرانہ اثر کو، اور گیت کے شاعرانہ اثر کو بڑھا دیتا ہے. یعنی یہ تشبیہ اور استعارے جو ہیں نظم میں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہائٹن، بڑھا دیتے ہیں دا پوئٹک افیکٹ آف دی لیرک، گیت کے شاعرانہ اثر کو. عزیز طلبہ، یہ آپ کا جو لاسٹ پیراگراف تھا، اپریسیشن آف دی پوئم، یہ مکمل ہوا ہے. اور اب اس کی میننگز آئیے دیکھتے ہیں. یہ کچھ میننگز پہلے لکھ دی گئی ہیں، کچھ میں کبھی لکھ دیا جائے گا. دیکھیے، اپریسیشن آف دی پوئم، اپریسیشن تعریف آف دی پوئم، نظم کی اپریسیشن تعریف، لیرک نغمہ، گیت، غزل،
सेंचुरी सदी 100 बरस, मेटाफिजिकल इस्तिआराती, इनकलकेट समझाना बतलाना, जेन्युइन हकीकी खालिस, जेन्युइन रिगार्ड हकीकी एहतराम, डिसेप्टिव धोखेबाज, म्यूजिकल मौसीकी पोइटिक शायराना, स्टेंजा चंद मिसरों का बन कता रुबाई, टू कंसिस्ट मुश्तमिल होना, राइम काफिया मौजू, फिगर ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम, सिमिली तशबीह, मेटाफोर इस्तिआरा किनाया। देखिए कुछ वर्ड हैं पावरफुल, POWERFUL, पावरफुल ताकतवर, ताकतवर, पोइटिक इफेक्ट, POETIC, पोइटिक इफेक्ट, इफेक्ट, पोइटिक इफेक्ट, शायराना असर, शायराना असर, टू हाइटेन, टू हाइटेन, HEIGHTEN, हाइटेन, बुलंद करना, बढ़ाना, बढ़ाना। अजीज तलबा ये मीनिंग्स हैं जो मुकम्मल हुई और ये पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज तक बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।